السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ اب آیت نمبر 25 کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اے محبوب ان کو یہ بشارت دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزقا، جب بھی ان کو ان باغات سے کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ عورتیں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے کچھ اس طرح تعلق ہے کہ اس سے پہلے جہنم کا ذکر تھا، اب جنت کا ذکر فرمایا گیا، کیونکہ ہر چیز اپنے مقابل سے خوب پہچانی جاتی ہے۔ دوسری یہ کہ حکم کو تین طرح قبول کرایا جاتا ہے: دلیلوں سے، ڈرا کر، لالچ دے کر۔ اس سے پہلے قرآن پاک کی حقانیت دلائل سے بیان فرمائی گئی، پھر اس کے نہ ماننے پر عذاب سے ڈرایا گیا، اب اس کے ماننے پر ثواب کی امید دلائی گئی۔ کیونکہ دنیا میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض تو دلائل سے بات مان لیتے ہیں اور بعض خوف سے اور بعض لالچ سے بات مانتے ہیں، یا اس طرح کہیے کہ انسان کی عقل دلیل سے بات مانتی ہے اور دل ڈر سے اور نفس لالچ سے بات مانتا ہے۔ انہی تین چیزوں کا ذکر یہاں پر کیا گیا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ تینوں ذریعے عقل مندوں کے لیے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وبشر الذین، بشر یہ لفظ بشارت سے بنا ہے جس کے معنی ہے خوشخبری، اور خوشخبری کو بشارت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بشرا سے بنا ہے جس کے معنی ہیں ظاہری کھال، چونکہ اچھی خبر کا اثر چہرے پر فوراً ہوتا ہے، سن کر ہنسی آتی ہے، چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو بشارت کہا جاتا ہے۔ یہاں تو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے، یعنی کہ اے محبوب مسلمانوں کو آپ خوشخبری دیجیے۔ آگے فرمایا الذین آمنوا، اس سے یا تو قرآن پر ایمان لانا مراد ہے، کیونکہ پہلے اسی کا ذکر ہوا ہے، یا ساری ایمانی باتوں پر، اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ اس ایک کلمے سے ساری ایمانیات کا ذکر ہو گیا۔ یہاں قیامت تک ہر جگہ کے مومن مراد ہیں، کیونکہ جنت صرف انسان مومنوں کے لیے ہے۔ شیطان توحید اور تمام غیب کی چیزوں کو مانتا تھا، صرف نبی کا منکر تھا، مومن نہ ہوا۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، جو شخص ایمان لاتے ہی مر جائے یقیناً وہ جنتی ہے، حالانکہ اس نے نیک کام کوئی بھی نہ کیا۔ بدکار مسلمان بھی آخرکار جنت میں ضرور پہنچیں گے۔ آگے فرمایا کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے بعد نیک اعمال کا اسی لیے ذکر فرمایا گیا کہ کوئی شخص ایمان پر بھروسہ نہ کر بیٹھے، کیونکہ ایمان بنیاد ہے اور اعمال عمارت ہیں۔ فقط بنیاد سے مکان نہیں بن جاتا، بغیر عمل جنت کی طلب کرنا حماقت ہے۔ الصالحات جس کے معنی ہیں نیک کام، اور جو جائز کام بھی رضا الہی کے لیے کیا جائے وہ صالح ہے۔ اس میں عبادات، معاملات وغیرہ سب ہی داخل ہو گئے، چونکہ ہر شخص سارے نیک کام نہیں کر سکتا۔ فقیر سے زکوٰۃ اور کمزور سے حج ناممکن ہے، اس لیے یہاں طاقت کے مطابق اعمال مراد ہیں۔ ان لہم جنات، لہم کے مقدم کرنے سے معلوم ہوا کہ جنت صرف مومن کے لیے ہے۔ جنات یہ جنت کی جمع ہے، جس کے معنی ہے گھنا باغ، چونکہ گھنے باغ کی زمین درختوں سے چھپ جاتی ہے، اس لیے اس کو جنت کہا جاتا ہے۔ جنت میں اگرچہ اور بھی سینکڑوں نعمتیں ہوں گی، لیکن جنت ان سب میں اصل ہے، اس لیے اس کا ذکر ہر جگہ فرمایا جاتا ہے۔ جنت کے 8 طبقے ہیں: جنت الفردوس، جنت عدن، جنت المأویٰ، دارالخلد، دارالاسلام اور دارالمقامہ، علیین اور جنت نعیم۔ ان کے ناموں میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ مسلمانوں کو ان کے اعمال کے مطابق ان طبقوں میں رکھا جائے گا۔
آگے فرمایا کہ تجری من تحتہا الانہار، یہ ان باغوں کی صفت ہے چونکہ باغوں کی سرسبزی پانی ہی سے ہوتی ہے، اور جس باغ میں نہریں جاری ہوں وہ بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے، اس لیے وہاں نہریں جاری ہوں گی۔ انہار نہرن کی جمع ہے جس کے معنی ہے چیرنا، چونکہ زمین چیر کر دریا میں سے پانی لایا جاتا ہے اس لیے اسے نہر کہتے ہیں۔ جنت میں بھی حوض کوثر وغیرہ سے پانی آئے گا اور ان باغوں میں ہوتا ہوا نکل جائے گا، اور یہ نہ تو بالکل نالی کی طرح تنگ ہوں گی اور نہ دریا کی طرح فراخ ہوں گی یا ٹیڑھی میڑھی نہ ہوں گی، بلکہ نہایت سیدھی ہوں گی، اس لیے ان کو نہر کہا گیا ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ یہاں انہار سے صرف پانی ہی کی نہریں مراد ہیں، کیونکہ باغ کی سرسبزی صرف پانی سے ہوتی ہے، اور چونکہ یہ نہریں ہر طبقے میں ہوں گی تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ 4 قسم کی نہریں ہوں گی: پانی کی، شہد کی، دودھ کی اور شرابن طہورا کی، کیونکہ یہ مومنین کے پینے کے لیے ہوں گی اور وہاں کی سرسبزی قدرتی ہوگی۔ آگے فرمایا کلما رزقوا، اس کا مطلب ہے کہ وہاں کا پھل ہر وقت موجود ہوگا، لیکن ان کا کھانا وقتاً فوقتاً خواہش کے مطابق ہوگا۔ یاد رکھیے کہ جنت میں پھل ہوں گے، غلہ نہ ہوگا، اس لیے کہ وہاں باغات ہیں، کھیت نہیں، کیونکہ غذا زندگی کی بقا کے لیے ہوتی ہے اور پھل صرف لذت کے لیے۔ وہاں بھوک پیاس نہیں، وہاں کی زندگی غذا کی محتاج نہیں، صرف لذت کے لیے پھل کھائے جائیں گے۔ رزقنا من قبل، اس میں 2 احتمال ہیں، ایک یہ کہ قبل سے مراد دنیاوی پھل ہوں، یعنی کہ جب جنتی کوئی پھل پایا کریں گے تو کہا کریں گے یہ تو ویسا ہی پھل ہے جیسا ہم کو دنیا میں ملتے تھے، کیونکہ یہ ان کے ہم شکل اور ہم رنگ ہوں گے، مگر جب کھائیں گے تو مزہ ہی نرالا پائیں گے۔ اور یا اس سے خود جنت کے پھل مراد ہیں، یعنی جنت کا ہر پھل شکل و صورت میں پہلے پھلوں کی طرح ہوگا، مگر ہر بار لذت علیحدہ ہی ہوگی۔ مثلا جب بھی سیب کھائیں گے علیحدہ مزہ پائیں گے۔ وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا، اس کا مقصود یہ ہے کہ جنت کے پھل یا تو دنیا کے پھلوں کے ہم شکل ہوں گے یا وہاں کے ہی پھلوں کے، اس لیے کہ اجنبی چیز کی طرف دل راغب نہیں ہوتا۔ ان کے دلوں کو راغب کرنے کے لیے پھلوں کی شکل تو دنیاوی پھلوں کی طرح ہوگی، مگر لذت جداگانہ ہوگی کہ ہر دفعہ نیا ہی لطف آئے گا۔ تفسیر روح البیان میں فرمایا گیا کہ ہر جنتی کو کھانے پینے اور جمع میں 100 آدمی کی طاقت دی جائے گی، اور وہاں پیشاب اور پائخانہ کی بالکل ضرورت نہ ہوگی، بلکہ ان کی غذا خوشبودار پسینہ بن کر جسم سے نکل جائے گی۔ ازواجن، یہ زوجن کی جمع ہے جس کے معنی ہے جوڑا۔ یہ لفظ شوہر اور بیوی دونوں پر بولا جا سکتا ہے، مگر یہاں بیویاں ہی مراد ہیں کیونکہ لہم کی ضمیر مذکر تھی، اور آگے مطہرۃ جو کہ ازواج کی صفت ہے وہ مؤنث ہے، چونکہ شوہر بیوی کا گویا مالک ہوتا ہے اور بیوی شوہر کے لیے نعمت الہی ہے، اس لیے جنت کی عورتوں کی خواہ وہ حوریں ہوں یا دنیاوی بیویاں ہوں وہاں کی نعمتوں میں سے شمار کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ جو عورت جس مسلمان کے نکاح میں مرے گی وہ جنت میں اسی کے ساتھ رہے گی، اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہیں۔ اور جس عورت کا شوہر کافر ہو کر مرا یا جو کہ کنواری ہی مر گئی، ان کا نکاح ان جنتیوں میں سے کسی کے ساتھ کر دیا جائے گا جو جنت کے بھرنے کے لیے پیدا کیے جائیں گے۔ اور جس کی بیوی کافر ہو کر مری یا کنوارا ہی مر گیا اس کے نکاح میں صرف حوریں ہوں گی، اور جس کی بیوی بھی مسلمان مرے وہ جنت میں اپنی اس بیوی کو بھی پائے گا اور حوروں کو بھی، لیکن وہاں یہ دنیاوی بیویاں حسن و جمال میں حوروں سے کسی طرح کم نہ ہوں گی۔ یاد رہے کہ جنت میں ایک مرد کو چند بیویاں دی جائیں گی مگر ایک عورت کو چند مرد نہیں دیے جائیں گے، یہ بے حیائی ہے۔ ایک مخدوم کے چند خادم ٹھیک ہیں مگر ایک خادم کے چند مخدوم ٹھیک نہیں ہے۔ ہاتھ میں انگوٹھا جو نر ہے ایک ہے، انگلیاں جو مادہ ہیں وہ چند ہیں، اسی لیے لہم ازواج ارشاد ہوا۔ بعض لوگ یہ بیہودہ سوال کرتے ہیں کہ مردوں کو تو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ بعض کہتے ہیں کہ جب مردوں کو کئی حوریں اور بیویاں ملیں گی تو عورتوں کو بھی کئی خامد ملنے چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس قسم کی بیہودہ اور ناپاک خواہشوں کا منبع شیطان ہے، چونکہ شیطان جنت میں نہیں ہوگا اس لیے یہ ناپاک خواہشیں بھی جنت میں نہیں ہوں گی۔ جب کوئی شخص یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے کئی باپ ہوں تو اس کو یہ بھی نہیں
سوچنا چاہیے کہ ایک عورت کے کئی خامد ہوں۔ اس قسم کی لاغو، ناپاک اور ناجائز خواہشوں کا منبع شیطان ہے، اور جب وہ جنت میں نہیں ہوگا تو ایسی لاغو اور ناجائز خواہشیں بھی جنت میں نہیں ہوں گی۔ باقی تفصیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اللہ دے حوالے۔